السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے نظم تو پڑھ لی. اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف. سب سے پہلے جو ہے وہ الفاظ مانیے جو آپ نے یاد کرنے. میں آپ کو ان کے میں نہیں ان کی ان کو تشریح کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. باقی پھر آپ لوگوں نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے. بے کس ہوں، بے کس کی جمع ہے یعنی بے یار و مددگار، جس کا کوئی مطلب مدد کرنے والا نہ ہو، جس کو کھلانے والا نہ ہو، جس کو غریب ہو. تو وہ لوگ، یہ سارے لوگ جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ بے کس ہوتے ہیں، جن کی کوئی بھی چلتی نہیں ہے، کہ اس کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں بے کس. دکھ اٹھانا، دکھ اٹھانے کا مطلب ہے تکلیف اٹھانا. یعنی آپ کوئی ایسی بات کر دیں جس بات سے دوسرے کو دکھ پہنچے، اس کو تکلیف ہو، تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. درس بصیرت، دانائی کا سبق. بصیرت کہتے ہیں دانائی کا، درس کہتے ہیں سبق کو. وہ درس بصیرت، دانائی کا سبق. دستگیری، دستگیری کا مطلب ہے مدد، معاونت. مطلب ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کے سروں کو ان کے لیے کھانا دینا، یعنی ان کو ضروریات زندگی مہیا کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان کی دستگیری کر رہے ہو. جاڑا کہتے ہیں سردی کو، ہم جو پچھلی اس میں ہی پڑھا ہے. جاڑا ہوتا ہے سردی کا موسم. فخر آدمیت، انسانیت کے لیے فخر ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں فخر آدمیت. بوریا، بڑی بوری یا بڑا تھیلا جس کو کہتے ہیں وہ. تو بوریا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی ہوتی تھی ان کی، وہ نیچے ڈال کے اس پہ سویا کرتے تھے، اس کو بوریا کا لفظ کہا جاتا ہے. فرش خاک، فرش خاک کہتے ہیں، فرش کہتے ہیں فرش کو، خاک کہتے ہیں مٹی کو. تو یہ زمین بنتی ہے. تو یہ بچوں آپ کی مشق کے اس دوسرے سبق کی مشق کا پہلا حصہ ہم نے کر لیا. اب آتے ہیں ان سوالات کے جواب لکھیں. اس نظم میں کس شخصیت کے حضور سلام پیش کیا گیا؟ تو بچوں یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا گیا. فخر آدمیت کسے کہا جاتا ہے؟ وہ آدمی جو انسانیت کے لیے اچھے کام کرے، انسانیت کا رہبر ہو، اس کو کہتے ہیں فخر آدمیت، یعنی انسانیت کا سردار. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سردار تھے. ان سے بڑا انسان آج تک نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی ہوگا. نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر کیا ہے؟ اس نظم میں ہم جب دیکھتے ہیں تو کون کون سی کیا گیا کہ انہوں نے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے. اپنے گھر میں نہ کبھی سونا چاندی کبھی اکٹھا نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی آتا تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے. پھر وہ سچائی کی خاطر تکلیفیں اٹھاتے تھے اور سچے اور ایماندار تھے. اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ تو جیسے ہم نے پڑھا کہ اس نظم کے شاعر کا نام ہے ماہر القادری. اب دوسرا سوال ہے کہ جس میں یہ ہے کہ مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. جیسے ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے، گھر والے کیا کرتے تھے؟ ہم پڑھ کے آئے پیچھے کہ جنگ کیا کرتے تھے. تو سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر ڈیش برسائے. تو کیا وہ ہے؟ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر بھی اچھا سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا.
اسی طرح سلام اس پر جو فرش خاک پر سوتا تھا. فرش خاک پر کیا ہے کہ سلام اس پر جو فرش خاک پر ڈیش سوتا تھا. تو کس میں کہ جاڑے میں سوتا تھا، جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا. سلام اس پر کہ جس کی سادگی ڈیش ہے. سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت ہے. اس کے بعد ہے سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. تو بچو یہ سوالوں کے جوابات ہوئے. اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ الفاظ سازی، ان کے ہم الفاظ بنائیں. تو کیا کہتے ہیں، غلط املا والے الفاظ کو درست کر کے لکھیں. اب یہاں پہ کیا ہے، دستگیری، یہاں تو اسے لکھا گیا ہے. تو دستگیری کس سے آتی ہے، تے سے آتی ہے. دال سین تے گاف یہ رے یہ دستگیری، یعنی آپ نے توئی کی جگہ پہ تے استعمال کرنا ہے. اب دوسرا ہے تنگ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے توئی سے تنگ جو ہے وہ تے سے ہوتا ہے، توئی سے نہیں ہوتا تنگ. تو آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے. فقیری، اب یہ جو فے کاف، یہ کاف جو ہے دوسری نقطوں والی ہونی چاہیے. فے کاف یہ رے ہی. فقیری کاف جو ہے وہ نقطوں والا کاف ہونا چاہیے، یہ کش والا کاف نہیں چلے گا. امت، اب اس میں توئی لکھا ہوا ہے الف میم توئے، تو توئی نہیں ہوتا، الف میم تے امت ہے. اسی طرح خاطر، تو خاطر تے سے نہیں ہوتا بلکہ توئی سے ہوتا ہے. خے الف خا توئے رے تر خاطر. اسی طرح یکسوئی، یہ قاف نقطوں والا نہیں بلکہ کش والا کاف ہوگا، تو یہ ہے یکسوئی. تو اس طرح ہم نے یہ الفاظ بھی ہم نے وہ کر لیے. سوری. اب آگے کوشچن میں دیے گئے الفاظ کو معمے میں تلاش کرے اور ان کے گرد دائرہ لگائے. اچھا، نیچے جو دیا ہوا ہے اس میں آپ نے یہ الفاظ جیسے شفقت ہے تو شین فے قاف اور تے، تو آپ نے یہ شین فے قاف اور تے کو بلانا ہے، تو یہ شفقت بن جاتا ہے یہ والا. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے بخشش. تو بخشش کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ بخشش کدھر ہے جی. بخشش بے خے شین، تو یہ آپ کا بخشش ہو گیا. ٹھیک. اس کے بعد ہے مظلوموں. تو مظلوموں کا ہم ڈھونڈتے ہیں کو کہاں پہ آتا ہے، کہاں پہ مظلوموں. ہم دیکھتے ہیں. اچھا، یہ سب سے آخر میں یہ آ گیا میم زوئے مز لام واو لو میم واو نون گنا مظلوموں، تو یہ آپ کا آ گیا مظلوموں کا. اب اس کے بعد آخری لفظ جو ہے اسرار. تو اسرار ہم کدھر سے ڈھونڈتے ہیں، الف کدھر ہے، اسرار کدھر، الف کدھر ہے، الف سین، یہ الف سین رے الف رے اسرار. تو یہ آپ کا یہاں پہ آپ نے اس کو کور کرنا ہے، تو یہ آپ کو دیتا ہے اسرار. تو یہ آپ کا کوشچن نمبر 4 بھی حل ہو گیا. اس کے بعد آئیں جی ہم آتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کے جملے لکھیں. جنگ، شاباش. اب آپ اس کے جنگ کے جملے بنائیں. پاکستان اور انڈیا کی جنگ 1965 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اپنے طور پہ کوئی جملہ بنا سکتے ہو. وطن، پاکستان میرا وطن ہے. آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہو. ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں. سونا بہت مہنگا ہے.
میں یا دوسرا فقرہ بنائے، میں سونا مسلمان مرد سونا نہیں پہنتے۔ پھول، پھولوں کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ پھول میرے گلشن کا ہے۔ اب آپ آ جائیں، اب ہم بناتے ہیں زبان دانی۔ حروف شرط و جزا، ایسے حروف جو شرط کو ظاہر کریں حروف شرط کہلاتے ہیں، اور ایسے حروف جو شرطیہ حروف کے جواب میں لکھے جائیں ان کو حروف جزا کہلاتے ہیں۔ جس جملے میں حرف شرط آتا ہے اسے شرطیہ جملہ کہتے ہیں، اور شرط کے جواب میں آنے والے جملے کو جزائیہ جملے کہتے ہیں۔ اگر میں آیا تو کھانا کھاؤں گا، مثلا یہ ہے کہ اگر اس میں آ گیا نا کہ اگر میں آیا تو کھانا کھاؤں گا، اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ اگر جو ہے یہ شرط لگ گئی ہے کہ اگر آؤ گے تو ایسا ہوگا، اگر یہ کام کرو گے تو اس کا جواب اس کا یہ نکلے گا۔ اوپر دیے گئے فقرات میں حروف شرط جبکہ تو حروف جزا ہے، حروف شرط جزا کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں آیا تو کھانا کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں گراؤنڈ گیا تو کھیلوں گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں پڑھوں گا تو امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، اگر میں کھانا کھاؤں گا تو میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ 5 جملے آپ بھی بنائیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اگلے اس پہ کہ قافیہ۔ شاعری میں ہم الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، جس طرح ہم پیچھے پڑھ کے آگے نظم میں سے کوئی سے 4 قافیے چن کر خالی جگہ پہ پر کریں۔ اب آپ نے اس میں سے قافیہ نکال کے اس میں یہ دیکھیں ہم قافیہ کو کون سا آ گیا کہ دستگیری فقیری، یہ ہم قافیہ ہیں، یعنی ایک آخر میں ایک دوسرے کے ری دونوں میں آتا ہے۔ پھر اس میں آگے سمجھائے، ٹھیک ہے، اور برسائے آخر میں دونوں میں حمزہ یہ آئے، تو یہ ہم قافیہ اور ہم۔ اسی طرح اس میں سونا تھا اور نیچے آ گیا بچھونا تھا، سونا بچھونا آ گیا۔ اسی طرح ہم یہ اٹھاتا کھلاتا آ گیا، اور اس میں آتا ہے روتا سوتا، ٹھیک۔ اسی طرح بصیرت آدمیت، تو یہ آپ کے الفاظ آگے ہم قافیہ الفاظ۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تو آگے ہے کہ لکھائی کی مہارت۔ اب آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہے، آپ نے خود بنانی ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال لکھیں۔ اب اس نظم میں اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ میرے حساب سے تو یہ ہے کہ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ سلامتی بھیجی گئی ہے، جنہوں نے تکالیف برداشت کر کے دوسروں کے لیے راحت دی، اور اپنے قول و فعل سے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایک بہت اچھے سچے لیڈر تھے۔ یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ آپ اس کا اپنے طور پہ بھی کوئی بتا سکتے ہیں کہ پڑھیں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ سمجھیں گے کہ اس کا مرکزی خیال آپ کی نظر میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، آپ کچھ اور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ضرور لکھیے گا، ضرور پڑھیے گا، اس کو پڑھ کے وہ کیے گا۔ عملی سرگرمی کیا ہے؟ اس نظم کو زبانی یاد کریں اور جماعت میں خوش الحانی سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لے کے ساتھ 2-4 اسٹوڈنٹ مل کے اس نظم کو پڑھیں گے تو یہ بڑی اچھی لگے گی اور مزہ آئے گا۔ تو بچوں اس طرح ہمارا یہ دوسرا سبق مشق اس کی ختم ہوئی۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، اور آپ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں ملیں گی، اور آپ خود ان کو حل کر سکیں گے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔